चापियो चा चापियो चा चापियो चा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो आजकल मौजू ज़ेर बहस है वह है उज़ैर बलोच। आजकल उज़ैर बलोच के बारे में जो है ना बोला जा रहा है कि उज़ैर बलोच कौन है, कैसे ये पीपल्स पार्टी से राब्ते में आया। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो लोग लियारी में रहते हैं। जो लोग लियारी में रहते हैं उन लोगों को उज़ैर बलोच के बारे में मालूम है। मैं कभी कभार अपने काम से कोई ख़रीदारी करने के लिए जाता था तो ख़रीदारी करने के लिए मैं जाता था तो वहाँ पे जो है अक्सर औकात जो है फायरिंग होती थी और हम लोग अपनी अपनी जगह पे छुप जाते थे। ये लियारी का आज का नहीं बल्कि ये बहुत 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 पुराना हिसाब किताब है। अब आप ये समझें कि जो जो बातें उज़ैर बलोच कह रहा है और जो जो बातें आपके हमारे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहें, मिनिस्टर कहें, कोई भी लोग कहें, आप उसे कोई भी नाम दे दें उनका आप, तो इस बारे में मैं इतना कहूँगा कि उज़ैर बलोच जो है जिस तरह से एक गुंडा पलता है या नौसरबाज बनता है, नौसरबाज होता है, उसी तरह से ये शख्स भी था। क्योंकि ये लोग जब सर्वे करते थे तो लोगों को देखते थे कि कौन सा शख्स ऐसा है जो हमारे पार्टी में शामिल होके हमारे लिए जो है वोट इकट्ठा करे, वोट जमा करे। उसके बदले में उसको क्या मिलता था, लाज़मी बात है ये आप लोग जानते हो क्या मिलता होगा। लेकिन उज़ैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी का कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें ये कहा जाए कि उसने कहा कि ये कर दो, उसने कहा कि ये कर दो, उसने कहा कि ये कर दो। ये क्योंकि एक गुंडा टाइप का बंदा है तो सारे लोग कहते हैं, सारे लोगों को पता है। तो ये शख्स जो है ना उसी शख्सियत के साथ जो है ना उभरा। जब आदमी के पाँव के नीचे से बल्कि पाँव के नीचे तख्त रखा जाता है तो थोड़ा वो ऊंचा हो जाता है। पाँव के नीचे अगर कोई तख्त रखा जाता है तो ऊंचा हो जाता है। तो ये भी शख्स जो है ना ये ऊंचा हो गया। वो ज़माना ऐसा था कि पीपल्स पार्टी जो थी ज़्यादातर गरीबों की मदद करती थी।
پیپلز پارٹی جو تھی وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، اور جہاں سے بھی اس کو ایسا کوئی بندہ مل جاتا تھا تو وہ کہتا تھا ووٹ میں دلواؤں گا، میرے یہ کام ہو جانے چاہیے۔ تو یہ ووٹ کا چکر ہے، یہ اس سیٹ کا چکر ہے جو سیٹ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے نام کرنی ہوتی ہے۔ یہ وہ چکر نہیں ہے کہ تم اس کو یوں کر دو، 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 یہ نہیں ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں بالکل بری الزما کہوں گا۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ جی آئی ٹی رپورٹ کیا ہے، جی آئی ٹی میں کیا کچھ کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، لازمی بات ہے جو بھی آدمی گلٹی ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کو صاف نہیں کہتا، وہ بھی دوسرے کو بھی گلٹی کر دیتا ہے۔ اس کا تو سیدھا سیدھا مثال جو ہے، سیدھا سیدھی کہانی جو ہے وہ ہمارے بھٹو صاحب کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو وہ شخص جو ہے پھانسی لٹک گیا، شہید ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آج بھی ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ عزیر بلوچ جیسے اگر غنڈے کے اوپر پہنانا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو پہنا سکتا، لیکن میں اپنی طرف سے یہ 101% رائے رکھتا ہوں۔ 70 سال کی عمر کا ہوں میں، اور 70 سال میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، ہر ایک چیز دیکھی ہے، ہر ایک چیز جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سوئی اور دھاگے کی کہانی کہیں گے نا تو وہ بھی ہم نے دیکھی ہے۔ کیا نہیں دیکھا ہے، ہر چیز دیکھی، لیکن ہم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ہم نے جانا ہوتا تھا دفتر سے گھر آنا ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کام کاج ہوتا تھا تو ہم لوگ جاتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو کام سے ہی جاتے تھے، یہاں پر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے جو ہے اپنی محفل کرتے۔ عزیر بلوچ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سراسر جھوٹ اور بکواس۔ اور علی دیدی جو جی آئی ٹی رپورٹ لے کر آیا ہے، یا جی آئی ٹی بنا کے جو ہے پیپلز پارٹی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے علی دیدی صاحب، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ جیسے میں آج بول رہا ہوں، اس کی پکڑ جو ہے میری پروردگار کرے گا۔ اگر میں جھوٹ کوئی چیز بولوں گا اس وقت، جو میں نے دیکھا ہے وہ بول رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے وہ بول رہا ہوں، جو چہرہ پڑھتا ہوں میں چہرے کے حساب سے میں جو چیزیں سمجھتا ہوں اس کے حساب سے بولتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ بہت ہے، اللہ نے پکڑنا ضرور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا بندہ ہو، پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، چاہے نواز شریف کا بندہ ہو، کسی کا بھی بندہ ہو، پکڑ اس کی ہونی ہے، اور رب نے اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا نا۔ پھر مجھے جتنا یاد ہے، مجھے جتنا سمجھ ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس نے
کرسی کے اوپر ایک ہاتھ مارا تھا زور سے بھٹو صاحب. بس اللہ تعالیٰ نے کہا بس تیرا کام ہو گیا، تو نے جتنا اچھا کیا وہ اچھائی میں لکھا گیا. میرے ساتھ چیلنج کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ سے پکڑتے ہوئے. نواز آپ دیکھیں ضیاء-الحق کا کیا ہوا، ضیاء-الحق چلا گیا نا، دنیا سے چلا گیا، اس کا پنجرا بھی نہیں ملا، نہیں ملا نا. تو یہ پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. کچھ چیزیں پکڑ میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میں جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی ہو رہی تھی، تو یقین کرے میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، اور زمین پہ بیٹھ کے میں رو رہا تھا. میرے آنکھوں سے آنسو جو ہے رک نہیں رہے تھے. میری جو بیوی تھی، پہلی بیوی تھی، مہاجر تھی، وہ بولتی تھی کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا تم کو پتہ نہیں کون سی ہستی چلی گئی، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی ہستی چلی گئی ہے. یہ میں نے اپنی وائف کو کہا تھا. آج اس بھٹو صاحب کے بعد ہزاروں آدمی اس کے مزار پر آتے ہیں، مزار کہیں، قبر کہیں، کچھ بھی اسے کہہ دیں، جاتے ہیں لوگ، اور وہاں جا کے پتہ نہیں کتنے درود پڑھے جاتے ہیں، کتنے قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، کتنے اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے اور کیا کہنا چاہیے. مجھے یہ تو بتائیں، مجھے ایک چیز ضرور بتائیں. عبداللہ شاہ غازی مزار لفٹن میں اوپر چڑھنا پڑتا ہے، چڑھ کے جاتے ہیں نا. شہباز قلندر اس کے بعد لاکھوں آدمی جاتے ہیں نا. باہر سے جو لوگ سیاح آتے ہیں وہ بھی ادھر جاتے ہیں. مزے کی بات تو یہ وہ بھی جاتے ہیں. کیا ہے یہ کیا کرشمہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سب اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا کرم ہے، دیا ہوا رحم ہے، دی ہوئی دولت ہے. میں اس کے ساتھ طارق عزیز صاحب کو یاد کروں گا. طارق عزیز صاحب میری ہر ویڈیو میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک میری زندگی ہے میں طارق عزیز کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا. بہت پیارا بندہ تھا، میری کوئی ملاقات نہیں اس سے، میری کوئی جان پہچان نہیں اس سے، لیکن اس کی باتیں، اس کی جو محبتیں، عوام کے ساتھ محبتیں، پاکستان کے ساتھ محبتیں ہمیشہ یاد رہیں گی. اس کے ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، میرا پاکستان. میں بھی کہوں گا میرا پاکستان. پاکستان زندہ باد.